ایک شخصیت ایسی جس کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ اس نے پوری زندگی ناموس رسول کی حفاظت کے لیے گزار دی۔ ایک عالم ربانی، ایک فقی، ایک محدث، ایک مجدد، ایک بے مثال شاعر جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے، جن کے علم کا سمندر فتاوی رضویہ کی شکل میں آج بھی پوری امت کو سیراب کر رہا ہے، جنہوں نے اہل سنت کو قریب 1000 کتابیں اور رسائل عطا کیے اور عنایت کیا کنز الایمان جیسا بے مثال ترجمہ قرآن اور نعتیہ شاعری کا وہ خزانہ جو دلوں کو محبت رسول میں تڑپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کی زندگی کا ہر صفحہ عشق رسول، محبت اہل بیت، ادب صحابہ اور نسبت اولیاء کے رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں ان کے مرشد نے فرمایا کہ اگر خدا حشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کی بدولت بریلی کو مرکز اہل سنت ہونے کا شرف ملا اور ساری دنیا میں بریلی کو امتیازی شان حاصل ہوئی۔ دوستو، میں آپ کا دوست بلال راز۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی محبت جتائیے اور چینل کو جوائن اور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک یا دوسرے پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ آئیے جھانک کر دیکھتے ہیں اس انقلابی شخصیت کی زندگی میں جسے دنیا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہہ کر پکارتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد والیان کندھار کے قبیلہ بھڑیچ کے پٹھان تھے جنہیں افغان بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان صاحب کندھار موجودہ افغانستان چھوڑ کر مغل بادشاہوں کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ لاہور کے گورنر نے ان کی بڑی عزت کی۔ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر حکومت نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ عالی جاہ شجاعت جنگ بہادر کے لقب سے نوازے گئے۔ لاہور کا شیش محل آپ کی جاگیر میں تھا۔ کچھ دنوں بعد آپ لاہور سے دہلی تشریف لائے۔ آپ شش ہزاری کے عہدے پر فائز تھے۔ جب روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت پھیلی تو حکومت نے بغاوت کچلنے کے لیے آپ کو روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی بھیج دیا، جہاں امن و امان قائم کرنے کے بعد آپ کو یہاں کا صوبے دار بنا دیا گیا اور اس طرح آپ شہر بریلی میں مستقل طور پر رہنے لگے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سعادت یار خان تھے جو مغلیہ حکومت میں وزیر مالیات ہوئے۔ حکومت کی جانب سے ان کو بدایوں میں کافی جاگیریں عطا ہوئیں۔ ان کے بیٹے محمد اعظم خان تھے، یہ بھی حکومت کی جانب سے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن اپنے آخری وقت میں ساری ذمہ داریوں کو خیر آباد کہہ کر عبادت و ریاضت کی جانب مائل ہو گئے اور اپنے آخری وقت تک یاد الہی میں ایسے ڈوبے رہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ان کے بیٹے حضرت حافظ کاظم علی خان تھے جو شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے اور یہ عہدہ اس دور میں آج کے کلکٹر کے برابر تھا۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہتی تھی۔ حضرت کاظم علی خان کے بیٹے تھے حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی، جنہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جد امجد ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت مولانا رضا علی خان ظاہری و باطنی دونوں علوم سے آراستہ تھے۔ علم دین کے حصول کے بعد آپ نے سب سے پہلے بریلی میں مسند افتاء کی بنیاد رکھی اور اس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور اس کی جگہ قلم نے لے لی۔ اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف ہو گیا اور اس قلم نے سینکڑوں فتنوں کے سر قلم کر دیے۔ حضرت مولانا رضا علی خان سلسلہ طریقت میں اویس دورہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ ایک صاحب باطن اور با کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ کا مزار شریف بریلی شریف کے سٹی قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، ہم نے اعلیٰ حضرت کے دادا حضور حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمہ پر ایک مستقل ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں آپ کی حیات، تعلیمات، جنگ آزادی میں آپ کا کردار اور آپ کی کرامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں ہے، وہاں آپ کلک کر کے حضرت مولانا رضا علی خان علیہ الرحمہ کے مزار کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک یعنی ذکر رضا کی طرف۔ اسی مبارک علمی اور روحانی گھرانے میں 10 شوال 1272 ہجری مطابق 1856 عیسوی بروز ہفتہ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد، پکارنے کے لیے احمد رضا اور تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ بعد میں امام اہل سنت نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مولانا نقی علی خان تھا، جو اپنے وقت کے مایہ ناز عالم دین اور مفتی شرع تھے۔ امام احمد رضا کی پیدائش ہوئی تو آپ کے جد امجد نے آپ کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ یہ لڑکا بڑا زبردست عالم ہوگا اور اس سے دین بڑی دور تک پھیلے گا۔ اس بشارت سے سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور امام اہل سنت کی پرورش بڑے ناز و نعم کے ساتھ ہونے لگی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے جد امجد اور آپ کے والد ماجد کی آغوش میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار محلہ سوداگران کی مسجد کے قریب ایک مجذوب بزرگ سے اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوئی۔ ان مجذوب بزرگ نے اعلیٰ حضرت کو سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تم رضا علی خان کے کون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میں ان کا پوتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں اتنا فرمایا، جبی۔ امام اہل سنت کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ اپنے استاد سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ استاد نے آپ کو سبق دیا اور ایک جگہ جو اعراب بتایا اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف پڑھا۔ استاد نے تھوڑا سخت لہجے میں دوبارہ وہی اعراب پڑھایا، لیکن اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے خلاف پڑھا۔ آپ کے والد ماجد جو اسی کمرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سپارہ منگا کر ملاحظہ کیا تو سپارے کا سبق استاد کے بتانے کے مطابق ہی تھا، لیکن آپ کے والد ماجد بھی وہاں کتابت کی غلطی محسوس کر رہے تھے، اس لیے آپ نے قرآن مجید منگا کر اس جگہ دیکھا تو اس میں وہی اعراب تھا جو اعلیٰ حضرت بار بار پڑھ رہے تھے۔ والد صاحب نے بیٹے سے پوچھا، تمہیں جو استاد بتاتے تھے وہ تمہارے سپارے میں بھی تھا، پھر بھی تم نے استاد کے بتانے پر وہ کیوں نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ میں نے ارادہ کیا جیسا استاد کہتے ہیں ویسا ہی پڑھوں، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دیتی تھی اور میری زبان سے وہی تلفظ نکلتا تھا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ کے والد ماجد آپ دیدہ ہو گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن شریف مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں ممبر پر بیٹھ کر ایک بڑے مجمع کے سامنے میلاد شریف پڑھا۔ 8 سال کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھ کر اپنی خداداد صلاحیت سے اس چھوٹی عمر میں اس کتاب کی شرح عربی زبان میں لکھ ڈالی۔ ذہن ایسا تھا جو ایک بار پڑھ لیتے زندگی بھر کو یاد ہو جاتا۔ اردو، عربی، فارسی کی تعلیم آپ نے مرزا غلام قادر بیگ بریلوی سے حاصل کی۔ تھوڑے دن رامپور جا کر وہاں مولانا عبدالعلی ریاضی داں سے شرح چغمنی کے چند سبق پڑھے۔ امام اہل سنت نے باقی سارے علوم و فنون کی تکمیل اپنے والد مولانا نقی علی خان سے کی اور 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے آپ کو فتویٰ نویسی کی ذمہ داریاں سونپ دیں جو آخری وقت تک آپ نے بحسن و خوبی انجام دیں۔ آپ حیرت انگیز ذہانت و قابلیت کے مالک تھے۔ آپ جیسی ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر 14ویں صدی کی بے مثال عبقری شخصیت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ نے علوم درسیہ کے علاوہ دیگر اور بھی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 54 سے زیادہ علوم و فنون پر پوری طرح عبور حاصل تھا۔ ان میں سے بعض علوم تو ایسے تھے جن کے جاننے والے دنیا میں بس چند لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سینہ علوم و معرفت کا گنجینہ اور عشق رسول کا مدینہ تھا۔ دل آئینے کی طرح صاف، شفاف،
خوف خدا، فکر آخرت، فروغ دین اور اصلاح امت کے لیے بے قرار اور مچلتے ہوئے ارمانوں کا گہوارہ، ذہن و دماغ عالمانہ، مجتہدانہ، باریک بین و نقطہ رس، قلم روا دواں لیکن محتاط اور ذمہ دار، نڈر بے باک، محافظ ناموس رسالت جو دنیا کے ہر حربے کا جواب اپنی تحریر سے دے سکتا تھا۔ اول سے آخر تک آپ کی پوری حیات سنت رسول کا عملی ثبوت تھی۔ آپ ہنستے تو کبھی قہقہہ نہ لگاتے، جماہی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیتے تاکہ کوئی آواز نہ ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نہ تھوکتے نہ کبھی اس کی طرف پاؤں پھیلاتے۔ اسی طرح مدینہ شریف اور بغداد معلہ کی طرف بھی کبھی پاؤں نہ پھیلاتے۔ داڑھی کا خط بنواتے تو اپنا کنگا شیشہ استعمال کرتے۔ کیسی ہی بیماری، درد یا تکلیف ہو، نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھتے۔ 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے آرام کرتے، باقی سارا وقت کتابوں کا مطالعہ، فتویٰ نویسی اور دیگر دینی خدمات میں گزرتا۔ آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا، جو آپ کے دل میں ہوتا وہی آپ کی زبان اور قلم پر، اور جو فرماتے یا تحریر کرتے اس پر پہلے خود عمل کرتے۔ آپ الحب للہ والبغض فی اللہ کی زندہ تصویر تھے، یعنی آپ کسی سے محبت کرتے تو اللہ رسول کے لیے، اور کسی سے بغض رکھتے تو وہ بھی اللہ اور رسول کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی بغض و نفرت اپنے دل میں نہیں رکھی۔ آپ ملحدوں، بے دینوں، مرتدوں، بد مذہبوں اور کفار کے لیے چٹان سے زیادہ سخت تھے، اور دیندار، متقی، اہل سعادات، علماء حضرات کے لیے پھولوں سے زیادہ نرم۔ لوگ حج کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اس کے قدم چوم لیتے، اور اگر نہیں کہتا تو اس کی جانب بالکل توجہ نہیں دیتے۔ سیرت اعلیٰ حضرت میں تحریر ہے کہ ایک دن اعلیٰ حضرت کسی خیال میں روتے روتے سو گئے۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے جد امجد حضرت رضا علی خان تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو تمہارے اس درد کی دوا کرے گا۔ چنانچہ اس خواب کے دوسرے یا تیسرے دن ہی تاج الفحول حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی علیہ الرحمہ بریلی شریف تشریف لائے، اور ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا، اور یہ طے پایا کہ جلد ہی ماریرہ شریف چل کر بیعت ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، ماریرہ شریف ضلع ایٹا کا ایک قصبہ ہے، اور سادات زیدیہ کا خاندان بلگرام شریف سے آ کر یہاں آباد ہوا۔ اس خاندان میں بڑے بڑے کامل اولیاء کرام ہوئے ہیں، جن سے ایک زمانے نے فیض پایا۔ اس وقت آستانہ برکاتیہ کے سجادہ حضرت شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو شریعت و طریقت کے جامع اور شیخ کامل تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت، ان کے والد مولانا نقی علی خان، حضرت تاج الفحول کے ساتھ ماریرہ شریف حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی حضرت شاہ آل رسول ماریروی نے فرمایا، آئیے، ہم تو کئی روز سے آپ کے انتظار میں تھے۔ اعلیٰ حضرت اور ان کے والد ماجد سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ حضرت شاہ آل رسول ماریروی نے بیعت کے ساتھ ہی آپ کو تمام سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت اور اوراد و وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔ وہاں موجود لوگوں نے پوچھا، آپ کے یہاں تو کافی لمبے عرصے تک ریاضت و مجاہدات کرانے کے بعد خلافت عطا کی جاتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کو بیعت کرتے ہی خلافت دے دی گئی؟ حضرت شاہ آل رسول نے فرمایا، اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، اور ان کی صفائی پاکیزگی کے لیے مجاہدات، ریاضت، چلہ کشی وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ یہ تو بالکل تیار آئے تھے، ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، تو یہاں آ کر وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر حضرت شاہ آل رسول علیہ الرحمہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو ہر عاشق رضا کے لیے باعث فخر و مسرت ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ بروز حشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں بارگاہ الہی میں کیا چیز پیش کروں گا، لیکن آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کر دوں گا کہ الہی تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔
لیکن قربان جائیے شاہ آل رسول کی نگاہ ولایت کے کہ جو دیکھ رہی تھی کہ 22 سال کا یہ نوجوان آنے والے وقت میں شریعت و طریقت کا ایسا سایہ دار درخت بنے گا کہ جس کی بادیں سرسر سے اسلام و سنیت کے گلشن میں بہار آئے گی، اور یہ دین حق کی ایسی بے بہا خدمت کرے گا کہ دنیا سنیت میں اسے امام اہل سنت اور مجدد دین و ملت کے لقب سے جانا جائے گا۔ قدرت کے فیاض ہاتھوں نے امام اہل سنت کو خالص اسلامی فطرت عطا فرمائی۔ جرأت و بہادری آپ کے خون میں تھی۔ فکر و نظر، ذہن و حافظہ، دل و دماغ ایسے تھے جو لاکھوں انسانوں میں کسی ایک دو کے پاس ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اوصاف ان میں اس لیے جمع کر دیے تھے کہ وہ مجددیت کے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرائض مجددیت خوب انجام دیے۔ 20 مردہ سنتیں زندہ کی، بدعتیں مٹائیں، فتنے ملیا میٹ کیے۔ ہندوستان میں فتنہ وہابیت تیزی سے پھیل رہا تھا، جس کا مقابلہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء پہلے سے کر رہے تھے۔ دیوبندی علماء بھی اسی فتنے کی زد میں آ کر وہابیت کے زیر اثر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین اپنی کتابوں میں چھاپنے لگے۔ نبی کے علم غیب کا انکار ہونے لگا تو کہیں نبی کریم کی حیات طیبہ پر سوالیہ نشان لگایا جانے لگا۔ اولیاء کرام کا ادب ختم ہو گیا اور مزارات کی حاضری کو شرک، ایصال ثواب کو بدعت و حرام اور اولیاء کرام کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جانے لگا۔ کہیں کھل کر ختم نبوت کا انکار کیا گیا اور ایک کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے نازک وقت میں امام اہل سنت نے ہر ایک فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ نے ہر ایک گمراہ کن عقائد کا علمی رد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فتنوں کے خلاف اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ کا طریقہ صرف جذباتی رد کا نہیں تھا، بلکہ پورے علم، دلیل اور تحقیق پر مبنی تھا۔ آپ نے وہابیت و دیوبندیت کے گمراہ عقائد کا قرآن و سنت، اجماع و اسلاف کے اقوال کی روشنی میں رد کرتے ہوئے اس سلسلے میں صدیوں کا علمی مواد اکٹھا کر کے اپنے فتاوی میں دلائل کا ایسا سلسلہ پیش کیا جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آپ نے مذہب اہل سنت کے دفاع کے لیے دلائل کے ایسے انبار لگائے جو قرآن و حدیث، اجماع امت اور اسلاف صالحین کے اقوال سے روشن تھے۔ ہر بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور حق کو اتنا واضح کر دیا کہ بڑے سے بڑا مخالف عالم بھی آپ کا جواب دینے سے قاصر رہا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا مذہب اہل سنت والجماعت اور ناموس رسالت کی پاسبانی۔ آپ نے عظمت اولیاء کو واضح کیا، مزارات اولیاء کی تعظیم و تکریم سمجھائی، خانقاہوں اور درگاہوں کی حاضری کا شرعی طریقہ امت کو سکھایا۔ علم حدیث میں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام بہت بلند و بالا تھا، جس کا اعتراف وقت کے بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے۔ حضرت محدث سورتی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اس فن میں اگر عمر بھر ان کی شاگردی کروں تو بھی ان کے پاسنگ کو نہ پہنچوں۔ امام اہل سنت حدیث کی سند، متن اور شرح میں ایک ماہر محدث کے طور پر دنیا بھر میں مشہور تھے۔ علم حدیث میں آپ کی مہارت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے فتاوی میں لاکھوں حدیثوں کا استعمال کیا اور ہر حدیث کی سند، درجہ اور اس کے متعلق محدثین کا فیصلہ بھی لکھا۔ علم فقہ میں آپ کو ایسی مہارت تامہ حاصل تھی کہ ہندوستان کے اندر شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جس کا جواب آپ کے فتوے کے بغیر مکمل سمجھا جاتا۔ آپ کی فکری گہرائی، دلیل کی قوت اور متن پر پکڑ اتنی زبردست تھی کہ بڑے بڑے فقہا آپ کے فیصلوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے۔ علم فقہ میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ فتاوی رضویہ ہے جو 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں فقہ حنفی کے مطابق ہر مسئلے کا ایسا تفصیلی جواب ہے جو قرآن و حدیث، اجماع امت اور اسلاف کے اقوال کے مطابق ہے۔ یہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ فقہ حنفی کا عالمگیر انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ نے عربی، فارسی، اردو زبان میں فتوے لکھے۔ آپ کے پاس ہندوستان بھر کے علاوہ عرب ممالک، مصر،
ترکی، افریقہ، امریکہ، روس، چائنا، برما، نیپال، عراق، افغانستان وغیرہ سے سوال آتے تھے، جن کی تعداد ایک وقت میں کبھی 400 کبھی 500 تک پہنچ جاتی تھی۔ آپ 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہوئے اور پٹنہ کی مجلس علماء اسلام جو 1317 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں علماء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت کے سامنے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے آپ کے مجددانہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے آپ کے مجدد ہونے کا اعلان کیا، اور اسی زمانے کے ممتاز علماء و مشائخ مثلاً آپ کے مرشد کے جانشین سید شاہ ابو الحسین نوری میاں ماریروی، مفتی ارشاد حسین رامپوری، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سید احمد اشرف کچھوچوی، شاہ علی حسن اشرفی میاں، مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی وغیرہ بہت سارے قداور علماء اہل سنت نے آپ کی مجددیت کا اقرار کیا، اور اس کے علاوہ علماء مکہ و مدینہ مفتیان حرمین شریفین نے آپ کو اس امت کا مجدد مانا اور تحریر فرمایا، جس کا ثبوت حسام الحرمین میں موجود ہے۔ آپ کی پوری زندگی کمال ہی کمال ہے، ایک کارنامہ ہو تو بیان کیا جائے اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈال دی جائے، لیکن حال یہ ہے کہ آپ نے علم حدیث، فتویٰ نویسی، رد فرقہ باطلہ، قرآن کا ترجمہ، علم فقہ، شاعری، نثر و ادب، تاریخ گوئی، نثر نگاری، فلسفہ، منطق، حیات، نجوم، سائنس، علم تکثیر، علم جفر، حساب، ہندسہ، ریاضی، اسماء الرجال، سلوک و تصوف وغیرہ جس میدان میں اپنا قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کے کسی ایک کارنامے پر بھی تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کے کارناموں کو جاننا ہے، ان کی خدمت دین کو سمجھنا ہے، تو ان کی تصنیفات و فتاوی کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا، جہاں آپ پر حیرت کے اتنے دروازے کھلیں گے کہ آپ ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ ہر صفحے میں آپ کو علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آئے گا، اور ہر جملہ دلیل کا ایسا قلعہ ہوگا جو فتنوں کی آندھیوں کے سامنے ہمیشہ بلند رہے، اور ہر لفظ سے ناموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ کی ایسی روح پرور خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں گی جو دل و جان کو محبت، ادب اور یقین سے بھر دیں۔ آپ کی خداداد ذہانت اور بے مثال یادداشت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا جس میں آپ کو حافظ لکھا گیا تھا، لیکن اس وقت تک آپ حافظ نہیں تھے۔ آپ نے جب یہ پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ دوسرے دن سے ہی آپ نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دیا۔ عشاء کے وضو کرنے کے بعد حضرت صدر الشریعہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور آپ سنتے جاتے اور یاد کر لیتے، اور جتنا یاد کرتے اتنا روز تراویح میں سنا دیتے، کبھی 1 پارہ کبھی 1.5 پارہ۔ اس طرح آپ نے رمضان کی 27ویں شب تک پورا قرآن مجید حفظ کر کے تراویح تک سنا دیا، اور 1 مہینے سے بھی کم مدت میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ 27ویں شب کو آپ نے پورا کلام مجید سنا کر فرمایا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک ترتیب کے ساتھ یاد کر لیا، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کا ہمیں حافظ کہنا غلط نہ ہو۔ آپ کے کارناموں میں ایک اور بڑا کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہے جو کنز الایمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے عشق و محبت کی زبان میں قرآن مجید کا ایک ایسا بے مثال ترجمہ کیا ہے جو عملی، ادبی، اعتقادی ہر حیثیت سے معیاری ہے۔ یہ ترجمہ قرآن مجید کی حقیقی جھلک کا آئینہ دار ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی کے شدید اصرار پر سن 1911 عیسوی میں یہ ترجمہ مکمل ہوا، جس کا نام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن رکھا گیا۔ یہ ترجمہ اس صورت میں کیا گیا کہ صدر الشریعہ حضرت امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ قرآن شریف کی آیت پڑھتے، اعلیٰ حضرت اسے سن کر برجستہ اور فی البدیہہ اس کا ترجمہ کرتے جاتے اور صدر الشریعہ اسے لکھتے جاتے۔ بعد میں جب وہ ترجمہ تفسیر و لغت سے ملایا جاتا تو یہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے کہ یہ فی البدیہہ ترجمہ معتبر تفسیروں کے بالکل عین مطابق اور ان کا ترجمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ہی مخالف جماعتوں کے پیشواؤں نے بھی قرآن کا اردو ترجمہ کیا،
اور اس میں وہ گل کھلایا کہ اپنی کم علمی کی باعث قرآن کا صرف لفظی ترجمہ کر کے کہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے مکر و فریب، داؤ، چال جیسے بازاری لفظ استعمال کیے تو کہیں مقام رسالت کی عظمتوں کو پامال کیا۔ اس کے برخلاف امام اہل سنت کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ تمام شکوک و شبہات کو فاضل بریلوی نے ترجمے میں ہی حل فرما دیا ہے اور ذات باری تعالیٰ کا تقدس بھی برقرار رکھا ہے اور ناموس رسالت و نبوت کو بھی ملحوظ نظر رکھا۔ یقیناً کنز الایمان اردو کا پہلا ایسا بامحاورہ، سلیس، روا دواں اور ادب میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہے کہ آپ اول سے آخر تک پڑھتے جائیے، آپ کو اس میں عشق و ادب کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ امام اہل سنت کی قرآن فہمی اور ترجمہ نگاری کا اعتراف خود ان کے بہت سارے مخالفین نے کیا ہے۔ ایک غیر مقلد عالم دین کا تجزیہ ہم یہاں پیش کریں گے جو انہوں نے کنز الایمان پڑھنے کے بعد کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز الایمان میں نہ کوئی تعریف پائی اور نہ ہی ترجمے میں کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا، نہ ہی کسی شرک و بدعت کا جواز پایا، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ اس کی جلالت و علوت، تقدس، عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کسی بھی مکتب فکر کے علماء کی ہوں ان میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ امام اہل سنت کا ایک اور دینی اور ادبی بڑا کارنامہ آپ کی وہ نعتیہ شاعری ہے جو ہر ایک عاشق رسول کے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خمیر میں ہی ادب رسول اور عشق رسول گندا ہوا تھا، جس کا اظہار جا بجا آپ کی زندگی، آپ کے عمل، آپ کے کردار اور آپ کی شاعری سے ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دامن دل کو اپنی جانب کھینچتا تو آپ بے اختیار ہو جاتے اور محبت رسول میں ایسے پرتاثیر، پرسوز اور جذبات سے بھرے ہوئے شعر کہتے کہ جنہیں سن کر آج بھی عاشقان رسول پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اردو نعتیہ شاعری کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کی نعتیہ شاعری میں جو عشق و ادب، زبان و لہجہ، جذبات و احساسات پائے جاتے ہیں وہ ان کے دور کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتے۔ آپ نے اپنی شاعری میں ایسے ایسے لطیف مضامین قلم بند فرمائے کہ جس سے اردو معلّہ کا دامن خالی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب پر آپ کا عظیم احسان ہے۔ آپ کی اردو شاعری اردو کا عظیم شاہکار ہے اور ہر شعر سے عشق رسول پھوٹ پڑتا ہے۔ میدان شاعری میں آپ رضا تخلص فرماتے تھے، اس لیے شعر و ادب میں اسی نام سے مشہور ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اردو کے مشہور شاعر محسن کاکوروی ایک بار اپنا قصیدہ سنانے امام اہل سنت کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر ہوئے۔ ان کا قصیدہ معراجیہ تھا جس کا مطلب تھا: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، پر کے کاندھے پہ لے آئی صبا گنگا جل۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت محسن کاکوروی نے اس کے چند شعر اعلیٰ حضرت کو سنائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بس کیجئے، نماز عصر کے بعد بقیہ اشعار سنیں گے۔ اسی ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے 67 اشعار کا اپنا شورۂ آفاق قصیدہ معراجیہ لکھ دیا، جس کا مطلب ہے: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بعد نماز عصر جب محسن کاکوروی اپنا قصیدہ سنانے آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ پہلے میرا قصیدہ سن لیجئے، اور اس کے بعد اپنا قصیدہ سنایا تو محسن کاکوروی پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور انہوں نے اپنا قصیدہ لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ اب اس کے بعد میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا۔ محدث اعظم کچھوچوی فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے شعراء و ادیبوں کی محفل میں نے یہ قصیدہ پڑھا تو سب جھومنے لگے اور کہنے لگے کہ اس قصیدے کی زبان کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ حقیقت ہے کہ واقعہ معراج پر ایسا بلند پایا کلام اردو زبان میں کسی سے نہ ہوا۔ اسی طرح سلام تو لکھنے والوں نے بہت لکھے اور اب تک لکھے جا رہے ہیں،
لیکن بریلی کے امام نے بارگاہ رسالت میں جو سلام پیش کیا وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند حاصل کر گیا۔ اگر بغض و حسد کا چشمہ ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ وہ سلام ہے کہ جس کی نظیر آج تک کوئی نہ پیش کر سکا اور امید ہے کہ صبح قیامت تک نہ پیش کر سکے گا۔ بڑی بڑی مجلسوں محفلوں میں عاشقان رسول جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں تو وجد و مستی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس سلام میں سرکار دو عالم کا پورا سراپے کا ذکر کرتے ہوئے دربار الہی میں ان کے منصب جلیلہ کا بیان، آپ کی عادت و خصلت، حسن و جمال، لطف و کرم اور آپ کی ایک ایک ادا پر سلام محبت و عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے اس سلام پر تضمینیں اور نامور ادیبوں نے اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح آپ کا قصیدہ نور بہت مقبول ہوا، جس کا مطلع ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آپ نے اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور ہندی میں بھی کلام کہا اور ہر ایک زبان میں استاد سخن ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ آپ کی سادات سے محبت اور ان کا ادب بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو اپنے والد و دادا سے سادات کا ادب و احترام ورثے میں ملا تھا۔ آپ اہل سادات کا بہت ادب کرتے اور اپنے پاس آنے والے ہر سید صاحب کے ہاتھ چومتے، انہیں مجلس میں عمدہ مقام پر جگہ دیتے۔ آپ کے یہاں ہونے والی فاتحہ یا محفل میلاد کے حصے میں اہل سادات کو احتراماً ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ آپ کا یہ واقعہ کافی مشہور ہے کہ ایک بار آپ پالکی میں بیٹھ کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ یک آپ نے فرمایا پالکی روک دو۔ پالکی روکی گئی تو آپ اس سے باہر تشریف لائے اور پالکی اٹھانے والے مزدوروں سے فرمایا کہ سچ سچ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سید زادہ کون ہے، کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور کہار آگے بڑھے اور عرض کی حضور میں سید ہوں۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عالم اسلام کے پیشوا اور وقت کے اتنے بڑے مجدد نے اپنی دستار اتار کر ان سید زادے کے قدموں میں رکھ دی۔ امام اہل سنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ ان سید مزدور سے فرما رہے تھے کہ شہزادے میری گستاخی معاف فرمائیں، بے خیالی میں مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ ہائے غضب، جن کی نال پاک میرے سر کا تاج ہے ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ کہیں بروز حشر آقا نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے شہزادے کا کاندھا کہ تیری سواری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کئی بار ان سید صاحب سے معاف کرانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس خطا کا کفارہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پالکی میں سوار ہوں اور میں آپ کو کاندھا دوں۔ ہر انکار کے بعد ان سید صاحب کو پالکی میں سوار ہونا پڑا اور زمانے نے دیکھا کہ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی علمیت کا اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز ایک گمنام مزدور سید زادے پر نثار کر رہا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ آپ پہلی بار 1878 عیسوی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ اس مبارک سفر میں سرزمین حجاز کے اکابر علماء و مشائخ سے آپ نے حدیث، تفسیر، فقہ اور اصول فقہ کی سندیں حاصل کی۔ اس دوران حرم شریف میں نماز مغرب کے بعد امام شافعیہ شیخ حسین بن صالح بغیر کسی تعارف کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے گھر لے گئے اور دیر تک آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو صحاح ستہ کی سند اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت اپنے دستخط خاص سے عطا فرمائی۔ آپ نے دوسرا حج 1905 عیسوی میں کیا۔ اس سفر میں آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان آپ کے ساتھ تھے۔ اس مبارک سفر میں علماء حجاز نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی، جس کا اندازہ آپ کی شورۂ آفاق کتاب حسام الحرمین سے ہوتا ہے۔ اسی سفر کے دوران آپ نے بنا کسی کتاب کو دیکھے ہوئے بخار کی حالت میں صرف 8 گھنٹے میں علم غیب کے ثبوت پر
الدولت المکیہ لکھ کر علماء حرمین کے سامنے پیش کی تھی، جسے وہاں کے علماء نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر شاندار تقریزیں لکھی۔ اس سفر میں آپ کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ علماء کا ایک بڑا ہجوم وہاں آپ کے ارد گرد رہتا، ملاقات اور زیارت کرنے والوں کی بھیڑ آپ کے آس پاس رہتی۔ اس سفر میں امام اہل سنت نے کثیر علماء کرام کو سند اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کل 7 اولادیں تھیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ پہلے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان اور دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی۔ آپ کے یہ دونوں فرزند علم و عمل، تقوی و طہارت، عشق رسول، آداب رسالت میں اپنے والد ماجد کا آئینہ تھے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرح ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے دونوں صاحبزادے آپ کی روحانی اور علمی میراث کے اصل وارث تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے مشن اور مسلک اہل سنت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے کچھ مشہور خلفاء کے نام اس طرح ہیں: صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا شاہ برہان الحق جبل پوری، مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی، مولانا محمد شفیع بیسل پوری، مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی، مولانا احمد مختار میرٹھی، مولانا احمد حسین صاحب امروہوی، مولانا عبد السلام جبل پوری، پروفیسر سید سلیمان اشرف صاحب، مولانا شیخ صالح مکی، مولانا عبد الاحد محدث پیلی بھیتی، مولانا احمد اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 68 برس کی عمر پائی۔ جب آپ کی حیات ظاہری کے آخری دن تھے تو آپ کچھ بیمار ہوئے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل اسلام کو آخری وصیت و نصیحت کی، جو وصایا شریف کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ آخری وقت میں بھی آپ کی سب سے اہم نصیحت یہ تھی جو آپ نے فرمائی کہ جسے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سی بھی توہین والا پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اسے اپنے اندر سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکو۔ میں نے 14.25 برس کی عمر سے یہی بتایا ہے اور اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ جمعے کے روز صبح سے ہی سفر آخرت کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جائیداد کے متعلق وقف نامہ تیار کیا، پھر اپنے وصال سے 2 گھنٹہ 17 منٹ پہلے اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق ضروری باتوں کی وصیت کی، وضو کیا، سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کو بغور سنا، جہاں زیر زبر میں فرق ہوا خود تلاوت کر کے بتایا، سفر کی دعائیں پڑھیں اور اس بار زیادہ پڑھیں، پھر پورا کلمہ طیبہ پڑھا اور ٹھیک جمعے کی اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر آپ کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر پرواز کر گئی۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر سن 1921 عیسوی کو بروز جمعہ 2:38 پر ہوا۔ آپ کے غسل میں آپ کی وصیت کے مطابق علماء کرام، سادات اعظام اور حفاظ حضرات شریک تھے۔ ایک جم غفیر تھا جو آپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے امڑ پڑا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل سوگوار تھا کہ عشق مصطفیٰ کا درس دینے والا، ادب رسالت سکھانے والا، زندگی بھر سرکار دو عالم کی ناموس کی حفاظت کرنے والا امام اہل سنت، وقت کا مجدد آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کے جنازے میں آپ کی حسب وصیت آپ کا مشہور شورۂ آفاق کلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھا جا رہا تھا۔ بریلی کی عیدگاہ کے بڑے میدان میں آپ کی نماز جنازہ مصنف بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی نے پڑھائی۔ پھر محلہ سوداگران بریلی شریف میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، جہاں آپ کا مزار ہے۔ یہی وہ متبرک جگہ ہے جہاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آرام فرما ہے۔
ہر سال آپ کا سالانہ عرس سفر المظفر کی 23، 24 اور 25 تاریخ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ ملک اور دنیا کے کونے کونے سے یہاں آنے والے زائرین آپ کے آستانے سے اپنے دلوں میں ایمان کی تازگی، عقیدے کی پختگی اور محبت مصطفیٰ کی گرمی لے کر لوٹتے ہیں۔ کوئی اشکبار آنکھوں سے سلام پیش کرتا ہے تو کوئی اس دربار سے اپنے علمی و روحانی سفر کا زاد راہ لے کر واپس جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات سے بریلی شریف کو وقار اور مرکز اہل سنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1 صدی گزرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا روحانی فیض ان کی تعلیمات کی صورت میں ہر عاشق رسول سنی مسلمان کو سیراب کر رہا ہے۔